أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، وہ منکر ہوا اور غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہی. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جنت میں سے آپ دونوں کھائے بے روک تو، حیث شئتما، جہاں سے چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہاتھ سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. آگے فرمائے کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے لغزش دی اور جس جگہ وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک کے لیے وہاں برتنا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور میں تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، ان کی توبہ قبول ہوئی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب میری طرف سے تم تک ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا جس میں فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکنے کا حکم دیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قرآن فرماتا ہے سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کی، اس نے تکبر کیا۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو تو تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ قرآن فرماتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ شیطان کہنے لگا کہ میں ان سے افضل ہوں، کہ اے مالک و مولا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو گویا کو معاذ اللہ اپنی اس غلطی پر پھر وہ ڈٹائی اختیار کر گیا اور آگے سے رب کی بارگاہ میں دلائل دینے لگا، جو وہ مانتا تھا اپنے وہم و گمان میں، اس حوالے سے وہ مزید دلائل دینے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ورنہ تو نکل جا یہاں سے، کو ہمیشہ کے لیے جان بھی ہے۔ تو اس طرح اس پر لعنت کر دی گئی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے مقابلے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کسی کو اپنی ذاتی رائے دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی ذاتی رائے دیتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، گویا یہ شیطان کا دیا ہوا راستہ ہے۔ اور یہاں میں ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت عرض کرتا چلوں کہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ قرآن مقدس میں ایک اور بھی سجدے کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو وہ بھی سجدہ تعظیم کا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری شریعت میں یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کی تو اجازت ہے ہی نہیں کی، وہ تو شرک ہے، کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہی صرف سجدہ کیا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیم کا سجدہ بھی اس شریعت میں جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جیسے اللہ والوں کا احترام ضرور کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے احترام کا حکم دیا۔ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں بن گئی، جیسے قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور دیگر کئی مقامات ہیں جن کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا، تو ان کی بھی حرمت کا قرآن نے حکم دیا، ان کی بھی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ اللہ والوں کی تعظیم ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن تعظیم میں ہم کسی بھی نبی یا ولی کی قبر پر نہ تو سجدہ عبادت کو جائز سمجھتے، یعنی وہ تو ہے ہی شرک، سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک چھوٹے سے مسئلہ کی اور بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ ہم جب اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے لیے، مزارات کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے امام سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بالکل واضح طور پر
جو تربیت فرمائی اہل اسلام کی وہ یہ ہے کہ نہ تو قبر کو ہاتھ لگائیں اور نہ قبر کو چومے، بلکہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے فاتحہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرے، اور اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، قبر کو سجدہ کرنا بالاتفاق حرام ہے، عبادت کہو تو کفر اور شرک ہے، اور تعظیم کہو تو حرام ہے۔ اسی طرح قبر کا طواف کرنا یہ بھی بالاتفاق حرام ہے، اور قبر کا بوسہ لینا یہ مختلف فی ہے، یعنی بعض علماء نے لکھا کہ جائز ہے، بعض نے لکھا کہ جائز نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمن اس سے بھی منع فرما دیا، تاکہ کسی غیر کو موقع ہی نہ ملے ہمارے عقیدے پر بات کرنے کے حوالے سے یا خلاف اس کے کوئی طنز کے حوالے سے کسی کو موقع ہی نہ ملے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اور ان کی زوجہ سے کہ آپ جنت میں رہیں، جہاں سے چاہے بے روک ٹوک کھائے، لیکن اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، یعنی وہ جو گندم کا پودا تھا فرمایا اس کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن آگے ارشاد فرمائے کہ شیطان نے انہیں لغزش دی اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ میں اس حوالے سے کوئی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں عام عوام کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مشیت تھی کہ رب کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سید اماں حوا پاک نے جنت میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرما چکا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا، نہ کہ جنت میں۔ تو جب یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ انہوں نے جنت میں نہیں رہنا، زمین کی طرف آنا ہے، تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتر آئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے اس انداز سے بارہا توبہ استغفار کرتے رہے کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے نا زمین پر، اور اتنے روتے کہ آپ کے آنسو زمین پر گرتے اور زمین تر ہو جاتی، اور آنسو کی نمی کی وجہ سے زمین پہ سبزہ اگتا، اور وہ سبزہ بڑا ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے بھی اونچا ہو جاتا، پھر آپ ایک سجدے سے سر اٹھاتے۔ اس انداز سے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اس پر بہت سارے اقوال ہیں، ربنا غلبنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ یہ بھی دعا پڑھتے رہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق فرمائی، میں نے پہلی مرتبہ جب آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے ماتھے پر اللہ کے نام کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھنا، تو آدم علیہ السلام جان گئے یقیناً یہ نام رب کو بڑا ہی محبوب ہے کہ جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت مقرب اور بہت خاص ہستی ہے۔ تو اسی اصلاح میں سیدنا جبرائیل امین نے اذان پڑھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہی نام یاد آیا
کہ میں نے یہ عرش کی چھاتی پر، عرش کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، گویا اتنا مقدس نام ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، میرے مالک تجھے اس مبارک نام کا واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تو سب دنیا میں رہو، زمین میں، میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں رہنے والے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں فرمایا والذین کفروا وکذبوا، اور جو کفر کرے وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائے، اولئک اصحاب النار، فرمایا یہی لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس کا فہم نصیب فرمائے۔ وَمَعَنَا جائے